اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اس بیان میں آپ کو میں والدین اور اولاد کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گی۔ یہ بیان والدین اور اولاد دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو دوستو، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ منقول ہے، ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گنگا ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دیکھا اپنے ماں کی پکار کا جواب نہ دینے والا جیتے جی گنگا ہو گیا۔ اس میں ماں باپ کے نافرمانوں کے لیے جہاں عبرت کے مدنی پھول ہیں، وہاں ماں باپ کے لیے بھی مقام غور ہے، خصوصاً وہ مائیں جو بات بات پر اپنی اولاد کو اس طرح کہہ کر کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے یا تو پھٹ پڑے، تجھ کو کوڑ نکلے، بد دعائیں یعنی بد دعائیں دیتی ہے۔ ان کو اپنی زبان پر قابو رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو، دعا قبول ہو جائے اور اولاد کو سچ مچ کچھ ہو جائے اور یوں ماں خود بھی ٹینشن میں آ جائے۔ لہٰذا اولاد کو صرف دعائیں خیر سے نوازتے رہنا زیادہ مناسب ہے۔ ماں باپ جب آواز دیں، بلا عذر جواب میں تاخیر نہ کیجیے۔ بعض لوگ اس میں سخت لاپرواہی سے کام لیتے ہیں اور دیر سے جواب دینے کو معاذ اللہ برا بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اگر نفل پڑھ رہے ہیں اور ماں باپ کو اس کا علم نہیں تو معمولی طور پر بھی اگر وہ پکاریں تو نماز توڑ کر جواب دینا ہوگا۔ بعد میں اس نماز نفل کا دوبارہ ادا کرنا واجب ہے۔ جو لوگ والدین کی پکار پر خواہ بے توجہی کا مظاہرہ کر کے ان کا دل دکھاتے ہیں، وہ سخت گنہگار اور عذاب نار کے حقدار ہیں۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے، بعض اوقات غلط فہمی میں بھی اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے اور اگر قبولیت کی گھڑی ہو تو اولاد آزمائش میں پڑ جاتی ہے۔ والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان سے سبکدوش ہونا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا ہوں، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ سرکار مدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے ہیں، شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، واقعی ماں نے اپنے بچے کے لیے سخت تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں۔ بچے کی ولادت کے وقت ہونے والے درد کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ مرد کے لیے کس قدر آسانی ہے کہ اسے ڈیلیوری نہیں ہوتی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں، مرد کا تعلق صرف لذت کا ہے اور عورت کو بہت زیادہ مصائب کا سامنا کرنا ہے۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے کہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دشوار ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتے وقت تو ہر جھٹکے پر موت کا پورا سامنا ہوتا ہے، پھر اقسام کے درد میں نفاس والی یعنی ولادت کے بعد آنے والے خون کی تکلیف میں مبتلا ہونے والی کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے اور اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چڑھانا 30 مہینے میں۔ تو ہر بچے کی پیدائش میں عورت کو کم از کم 3 برس بمشقت جیل خانہ ہے۔ مرد کے پیٹ سے اگر ایک دفعہ بھی چوہے کا بچہ پیدا ہوتا تو عمر بھر کو کان پکڑ لیتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مبارک فتوے سے جہاں ماں کی حیثیت معلوم ہوئی ہے، وہیں بیوی کی اہمیت بھی بہت ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بالخصوص امید یعنی حمل کے ایام میں اپنی بیوی پر خصوصی شفقت کرے، کام کاج میں اس کا خوب ہاتھ بٹائے، محنت کا کام نہ لے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے یا کسی طرح بھی اس کے صدمے یعنی ٹینشن کا سبب نہ بنے، الغرض جتنا بن پڑے اسے آرام پہنچائے۔ جب کبھی اپنے مدنی منع کو پیار کرے تو ساتھ ہی اس کی ماں پر بھی رحم کی نظر ڈال دے کہ اس پھدکتے پھرتے دل کو لبھانے والے کھلونوں کی فراہمی میں اس بیچاری نے کس قدر سخت تکلیف برداشت کی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔